اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جو اللہ کے دین کی مدد کو چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اسے غیروں کے حوالے کر دیں گے. بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا ہے, آپ کی بددعا ہے, وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَ دِينَ محمد, اے اللہ جو تیرے دین کی مدد نہ کرے, جو تیرے دین کی مدد نہ کرے تو اس کی مدد نہ کر, اس کو غیر مددگار چھوڑ دے. بددعا ہے وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَ دِينَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خطیب نے جمعہ کے خطبے میں اتنا کہا وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَ دِينَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خطبے کے درمیان ہی وہیں سے بیٹھے بیٹھے آواز سے کہا اللہم لا تجعلنا معہم. اس سے پہلے خطبہ کا معمول نہیں تھا اس کے ساتھ یہ کہنے کا. جیسے خطیب نے کہا وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَ دِينَ محمد, اے اللہ بے یار مددگار چھوڑ دے اس شخص کو جو تیرے دین کی نصرت نہ کرے. مولانا الیاس صاحب خطبے کے درمیان ہی حضرت نے زور سے لقمہ دیا خطیب کو کہ یہ کہو اس کے ساتھ اللہم لا تجعلنا معہم, اے اللہ تو ہمیں کبھی بھی ان لوگوں میں شامل نہ کیجیے جو تیرے دین کے مددگار نہ ہو. حضرت خطبے کے درمیان ہی آواز دے کر کہا بلند آواز سے اللہم لا تجعلنا معہم, اے اللہ تو ہرگز ہمیں ان لوگوں میں شمار نہ کیجیے جو تیرے دین کے مددگار نہ ہوں. میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں مسلمان مغلوب کیوں ہے اور باطل اتنا غالب ہے کہ مسلمان اللہ کے احکام اور فرائض میں بھی اب اس مایوسی پر پہنچ چکا ہے کہ ہم جتنے ہی اسلام پر عمل کر سکتے ہیں جتنے اسلام پر عمل کرنے کی حکومت اجازت دے دے. وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری غیبی نصرتیں جتنی باطل خلاف نازل ہوئی اس کی بنیادی شرط وہ دعوت اللہ تھی. یہ پکی بات ہے, اللہ نے قرآن میں شرط لگا دی ہے اگر تم دعوت پر ہو تو اللہ تمہاری مدد کریں گے اور اگر تم دعوت پر نہیں ہو تو اللہ تمہاری مدد نہیں کریں گے. پکی بات ہے, اگر تم دعوت پر نہیں ہو تو اللہ تمہاری مدد, اس لیے کہ آپ دیکھیں گے سیرت میں کہ ساری غیبی نصرتیں محض دعوت پر ہیں, ساری غیبی نصرتیں محض دعوت پر ہیں. وہ نصرت کیا ہے؟ اس زمانے میں مسلمان مسجدیں بنانے, کنویں کھدوانے, اسپتال تعمیر کرانے, بیواؤں یتیموں مسکینوں میں مال تقسیم کرنے, غریبوں کو سردیوں میں کمبل تقسیم کرنے, گرمیوں میں پانی کا انتظام کرنے, اپنی ساری قوت کو لگاتا ہے مال کمانے پر, اپنی ساری قوت کو استعمال کرتا ہے مال کمانے پر. اس مال کا کچھ حصہ بیواؤں پر, یتیموں پر, مسکینوں پر یا مسجدیں تعمیر کرانے پر خرچ کر دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں دین کی مدد کر رہا ہوں. اس زمانے میں مسلمانوں نے دین کی نصرت خیر کے کاموں میں مال خرچ کرنے کو سمجھ لیا ہے. یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ جہالت اور دین سے دوری مالداروں میں ملے گی. ان میں مالداروں میں کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے متعلق دین کا تقاضا یہ ہے, ہم سے متعلق دین کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مال خرچ کریں. حالانکہ دین کوئی فقیر نہیں ہے, دین تو تمام مالدار ادیان باطلہ پر ہی بادشاہ ہے. دین تو تمام ادیان مالدار ادیان پر بھی بادشاہ ہے. دین فقیر نہیں ہے, دین فقیر نہیں ہے. لوگ اس زمانے میں دین کی نصرت اس کو سمجھتے ہیں کہ آپ دین کے نام پر مسلمانوں کی ضرورت پر مال خرچ کر دیں. نہیں, مال خرچ کرنا مسلمان کی نصرت ہے, اسلام کی نصرت نہیں ہے. مال خرچ کرنا مسلمان کی مدد ہے, اسلام کی مدد نہیں ہے. مال خرچ کرنا اسلام کی مدد نہیں ہے.
لوگ مال کا مطالبہ اسلام کے نام پر کرتے ہیں، حالانکہ مال کا مطالبہ اسلام کے لیے نہیں ہے۔ اسلام میں تو زکوٰۃ بھی نہیں اس شخص پر جس کے پاس مال نہ ہو، اور حج بھی نہیں اس شخص کے ذمہ جس کے پاس مال نہ ہو۔ لو دو فریضے تو یوں ختم ہو گئے، نہ زکوٰۃ فرض نہ حج فرض۔ کیوں؟ کہ مال نہیں ہے۔ مال ہوتا تو زکوٰۃ فرض ہوتی، مال ہوتا تو حج فرض ہوتا۔ جی ہاں، 4 فرائض تھے اسلام کے، 2 تو یوں کم ہو گئے۔ سنو دھیان سے باتیں مت کرو آپس میں، سنو غور سے۔ 2 فریض یوں کم ہو گئے، حج کا اور زکوٰۃ کا۔ معلوم ہوتا ہے کہ مال سے اسلام کا دور کا بھی کوئی تعلق اور کوئی رشتہ نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام نبوت سے پہلے مالدار ہوتے تھے، لیکن جب انہیں اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے بھیجا جاتا تو اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو مال سے خالی کر دیتے۔ وہ فقراء صحابہ جو اسلام سے پہلے بہت مالدار تھے، اسلام میں داخل ہونے کے ساتھ ساتھ فقیر ہو گئے، اسلام میں داخل ہونے کے ساتھ ساتھ فقیر ہو گئے، تاکہ یہ خیال نہ ہو کہ اسلام کی مدد مال سے ہوگی، یہ خیال نہ ہو کہ اسلام کی مدد مال سے ہوگی۔ میں نے عرض کیا کہ اس زمانے کے مسلمانوں کو یہ دھوکہ لگا، یہی وجہ ہے کہ مالدار اور اغنیاء یہ دین اور علم سے بہت دور ہیں، اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ذمے اسلام کی ضروریات کا پورا کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے، لہذا ہماری نجات کے لیے مال خرچ کرنا ہے اور غربا کی نجات کے لیے اعمال کرنا ہے۔ غربا کے ذمہ اعمال، ہمارے ذمہ مال۔ یہ وجہ ہے اغنیاء کی جہالت اور علم اور دین سے دوری کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مال کو اعمال کا بدل سمجھ لیا، مال کو اعمال کا بدل سمجھ لیا، انہوں نے مال کو اعمال کا بدل سمجھ لیا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے مال کا کچھ حصہ فقراء پر، یتیموں پر، مسکینوں پر لگا دو، یہ تمہاری آخرت نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جو آدمی ایمان اور فرائض کے بغیر ساری دنیا پر بھی مال خرچ کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے خرچ کرنے کا بدلہ دنیا میں دے کر نمٹا دیں گے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ دنیا میں خیر کے کاموں میں، مسلمانوں کی ضرورت میں مال خرچ کرنے کا پر جو اجر ملے گا، اس کے لیے اسلام شرط ہے، اسلام اس کے لیے شرط ہے۔ اگر ساری دنیا کا مال بھی خیر کے راستے میں خرچ کر دے، ایک نماز کے چھوڑنے کا عذاب اس سارے مال کا خرچ کرنا اس عذاب سے بچا نہیں سکے گا۔ اللہ یوں نہیں کہیں گے کہ اس نے بڑے خیر کے کام کیے ہیں، اگر نماز نہیں پڑھی تو کیا بات ہے، نہیں، اسے اندازہ کرنا چاہیے کہ جب، سنو غور سے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، جب انفرادی اعمال یعنی اپنی ذات سے مسلمان کا عمل نہ کرنا سارے مال کو خیر کی راہ میں خرچ کرنے سے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ ایک آدمی اپنی ذات سے متعلق عمل میں کوتاہی کرے، نماز میں، روزے میں یا اصلاح روزے میں حج نہ کرے، اسی لیے فرمایا کہ استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا کفر ہے۔ کیا ہے؟ کفر ہے۔
استطاعت کے ہوتے ہوئے حج نہ کرنا کفر ہے کہ اسے جو چاہے، جو یہودی بن کر مرے یا نصرانی بن کر مرے۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو خیر کے کاموں پر مال لٹا دیتے ہیں، بیواؤں پر، یتیموں پر، رشتہ داروں پر خوب مال خرچ کرتے ہیں، لیکن حج نہیں کرتے، حج نہیں کرتے۔ اسی لیے فرمایا من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر، کہ جس نے کفر کیا، کیا کہ باوجود استطاعت ہونے کے فریضہ حج ادا نہیں کیا۔ یہاں یہ نہیں فرمایا من لم یحج نہیں فرمایا کہ جو حج نہ کرے، فرمایا کہ جو کفر کرے، جو کفر کرے، یہ نہ کہا من لم یحج جو حج نہ کرے، میں جو کفر کرے، جو کفر کرے تو اللہ تعالی ساری دنیا کے بسنے والے اگلے پچھلے سب کے سب بھی کفر پر جمع ہو جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کچھ بگاڑنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے کفر سے مستغنی ہیں، اپنے مخلوق کے کفر سے مستغنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے عبادات سے بھی مستغنی ہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ کے دین کی